پتہ چلے کہ ہم قربانی بھی کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے ہماری قربانی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور صحیح طریقے سے اگر قربانی ہوگی تو پھر وہ قربانی کی بات ہی کیا ہوگی۔ پہلی قربانی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہونی چاہیے یا اپنے نام سے؟ تو دیکھیں، سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار مالک نصاب بنے ہیں، آپ مالک نصاب بن گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہلی قربانی کریں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پہلی بار رقم آئی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں یا اپنے نام سے کریں۔ تو ایک بات دھیان رکھیں، اگر آپ مالک نصاب بن چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے، کیونکہ آپ پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اپنے نام سے اس نے قربانی کروا لی، اب اس کے بعد اگر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں، اتنی استطاعت ہے کہ دوسرا جانور خرید لے گا یا حصہ ڈال دے گا، تو پھر دوسری جو قربانی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کر دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے نام سے قربانی کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا اور کہا یہ میں اپنے نام سے قربانی کرتا ہوں، دوسرا ذبح کیا، کہا یہ امت کے نام سے کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار، ایک میں نے اپنے نام سے، ایک امت کے نام سے قربانی کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم اگر مالک نصاب ہیں تو پہلے اپنی تو قربانی کریں گے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کی جائے، اس کا گوشت رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو قربانی آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کر رہے ہیں، آپ اس کا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حصے والی قربانی میں سب کی نیت ہونی چاہیے یا کسی ایک کی ہونی چاہیے؟ حصے والی قربانی اگر آپ کروا رہے ہیں، ایک جانور آپ نے خریدا اور اس میں آپ نے 7 حصے ڈال دیے، تو اب اس میں سے سوال ہے کہ کسی ایک کی نیت ہونی چاہیے یا 7 کی نیت ہونی چاہیے قربانی کی؟ تو 7 لوگوں کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت بگڑ گئی اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں مجھے تو گوشت مل جائے یہ بڑی بات ہے، یا مجھے پائے مل جائیں، کلیجی مل جائے، یا کوئی بھی چیز مل جائے، تو اگر اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں بھی یہ آ گیا کہ ہمیں گوشت چاہیے، ہمیں وہاں کا گوشت چاہیے، تو پھر اس کی نیت قربانی کی نہیں رہی، گوشت حاصل کرنے کی ہو گئی۔ اور اگر کسی ایک کی بھی نیت بگڑی تو پھر ان 7 کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، جانور کے گلے میں ہار ڈالنا کیسا ہے؟ جانور کے گلے میں ہار ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان ہو رہا ہے، تو ہمیں اسے سجانا بھی چاہیے، کوئی دقت والی بات نہیں، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں، لیکن ہار ڈال کے اس کو سجا کے گلی محلے میں گھمائے نا، تاکہ دوسرے لوگ اسے نہ دیکھیں، کیونکہ دوسرے دیکھیں گے آپ کا جانور اچھا ہے، فربا ہے، تگڑا ہے، آپ اس کو اسی نیت سے تو گھمائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو باتیں کریں گے، بھائی کتنا اچھا جانور تھا اس کا، بہت تگڑا تھا، بہت فربا تھا، تو آپ کی تعریف ہوگی۔ تو آپ تعریف کے لیے جانور کو گھمائیے نا، آپ قربانی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام سے، سنت ابراہیمی ہے، اور آپ اس کو گھما کے سوچ رہے ہو کہ محلے والے تعریف کریں، تو پھر بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں اس جانور کو رکھیں، اس کو سجائیں بھی، ہار بھی ڈالیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو رسی ہوتی ہے نا اس میں پڑی ہوئی، اس کو کھول دینا چاہیے یا ایسے ہی بندھی رہنا چاہیے، قربانی کے بعد وہ رسی زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے کہیں پر، تو ایسا کوئی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اگلے سال آپ یوز کر لیں، آپ قربانی کا جانور لائیں، یا جو سامان ہوتا ہے قربانی کے جانور کو سجانے والا، ٹھیک ہے، الگ سے جو بنے بنائے ہار آتے ہیں اور بھی چیزیں جو جانور کو سجائی جاتی ہیں، تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نکال کر اور زمین کے اندر دفن کر دیں، وہ آپ اگلے سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگر مالک نصاب ہے اور وہ بچہ بالغ نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ نابالغ بچے کے پاس مال و دولت کتنا بھی ہو، مالک نصاب ہو، لیکن قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر چاہے تو کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت آپ جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ زیادہ دن رکھنے سے بھی ذائقہ چلا جاتا ہے، زیادہ دن رکھنے سے، تو آپ خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، ٹھیک۔ ایک سوال یہ ہے، آن لائن قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس میں بھی کچھ صورتیں ہیں۔ آن لائن قربانی ہو رہی ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ باہر کہیں رہتا ہے، وہ
यहाँ नहीं आ सकता तो वहाँ से ही कुर्बानी करवाएगा, तो जहाँ रहता है वहाँ भी करवा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो चाहे कि नहीं भाई मैं तो घर पे करवाऊंगा, तो घर के किसी सदस्य को पैसे भेज दे कि मेरे नाम से आप बकरा खरीद लें, मेरे नाम से कुर्बानी कर दें, ठीक है, हो सकता है। या कहीं और करवाना चाहता है तो कोई भरोसेमंद आदमी हो, उसको वकील बना ले, उसकी वकालत में कह दे कि भाई मेरे नाम से आप कुर्बानी करवा दो, और अगर वो भरोसेमंद इंसान है तो कोई हर्ज नहीं है, करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये है, लेकिन इसमें भी ये बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई दूसरे मुल्क में है, वहां भी कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाए और यहाँ भी कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाए, दोनों जगह जब कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाए तभी आप कुर्बानी कराएं, ठीक है, वरना कुर्बानी नहीं होगी। एक सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं या नहीं? हाँ देखो, जो हिस्से वाली कुर्बानी होती है, जो जानवर में 7 हिस्से होते हैं, मान लीजिए किसी के 4 हिस्से हैं और 3 हिस्से बाकी हैं, 4 तो लोगों ने कुर्बानी का हिस्सा ले लिया, अब 3 हिस्से बाकी हैं, कोई चाहता है कि भाई मैं उसी जानवर में अकीके का कर सकता हूँ या नहीं, अकीके का ले लूँ एक हिस्सा या तीनों हिस्से, तो बिल्कुल कर सकता है। कुर्बानी वाले जानवर में अकीके के हिस्से भी ले सकता है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, कुर्बानी वाले जानवर में अकीके के हिस्से लेकर अकीका भी कर सकता है। एक सवाल ये है, कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर में से कौन सा गोश्त खाएं? अगर कलेजी खाएं तो फिर ये कैसा है? देखो, अगर आपने कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें से क्या पहले खाया जाए, तो देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले कलेजी तनावुल फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम हुजूर की सुन्नत को जिंदा करें, हुजूर की सुन्नत को अपनाएं। तो अगर कलेजी आप खाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कलेजी पसंद थी और वो कुर्बानी करके कलेजी खाया करते थे। एक सवाल और है, क्या कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज एक नेकी मिलती है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम बैठे हुए थे, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुर्बानी से हमें क्या मिलता है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में अल्लाह ताला आपको एक नेकी अता फरमाता है। तो आप सोचें ज़रा कि कुर्बानी के जानवर में कितने बाल होते हैं और अल्लाह ताला हमें कितनी नेकी अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम मालिक निसाब हैं तो अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, ये बहुत अच्छा अमल है। एक सवाल और है, कुर्बानी के कितने दिन होते हैं? देखो, कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। जुल्हिज्जा की 10, 11, 12 को कुर्बानी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर इसके अलावा करेंगे तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। एक सवाल यह है कि कुर्बानी मुर्दों के नाम से ही हो सकती है या जिंदों के नाम से भी? कुर्बानी मुर्दों के नाम से भी हो जाएगी, जिंदों के नाम से भी हो जाएगी, इसलिए कि कुर्बानी पहले तो मालिक निसाब पर वाजिब है, मालिक निसाब करवाएगा। अब अगर वो चाहता है कि उसके घर से कोई भी इंतकाल कर गया है और उनके नाम से वो कुर्बानी करवाना चाहता है, तो वो नफली कुर्बानी होगी, वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्ज नहीं। जिंदों के नाम से भी नफली कर सकते हैं और मुर्दों के नाम से भी, उन पर जो वाजिब है वो अदा नहीं होगी, वो पहले अपने नाम से जरूर करें।